الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل و خاتم الانبیاء وعلی آلہ الاتقیاء و اصحاب الاصفیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات علماء کرام واجب الاحترام، بزرگان قوم، سامعین عزیز، دوستوں، بھائیوں اور طالب علموں، آج یہ مجلس اس لحاظ سے مبارک ہے کہ اس میں موضوع خطاب سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بے مثل قربانی ہے، اور اس کو خراج تحسین ادا کرتے ہوئے ہم پورے پس منظر کو تھوڑا سامنے رکھتے ہیں۔ مختلف حضرات علماء کرام نے اس پر بیان کیا، اپنی عقیدت کا اظہار کیا۔ اس کے بعد تو میں نے مفتی صاحب کو کہا تھا کہ کیا دعا کرنی ہے، تو میں دعا کے لیے حاضر ہو جاتا ہوں، ورنہ آج ہی اتنی زیادہ سردی ہے کہ اس کو گرمی میں کیسے تبدیل کیا جائے۔ تاہم انہوں نے ایسے وقت میں کہا کہ جس میں سوائے تائید کے جو کچھ کہا گیا پہلے اس کی تائید کرتے ہیں، اور ایک نصیحت ہے۔ نصیحت کیا ہے کہ آزاد قوموں کا ترازو لینے اور دینے کا ایک ہی ہوتا ہے۔ اگر وہ اپنی دکان پر، اپنی منڈی پر، آڑت کی دکان پر بیٹھے ہیں اور ان کے پاس لوگ مال لاتے ہیں اور یہ بھی مال کسی کو دیتے ہیں، تو دینے اور لینے کا ترازو ایک ہی ہونا چاہیے یا مختلف؟ اور جو قوم لینے کا ترازو اور رکھے اور دینے کا اور، لوگ خاموشی کے ساتھ ان سے پاس سے چلے تو جائیں گے، لیکن آپ کسی حیران، کسی حیرت زدہ انسان کو شفا نہیں دے سکیں گے۔ تو یہ بات پکی ہے کہ لینے کا ترازو اور دینے کا ایک ہی ہونا چاہیے۔ اس میں میں صرف یہ عرض کرتا ہوں کہ ایک پروپیگنڈا جو اخباروں میں، اشتہاروں میں، ذکر کے اداروں میں عام تقسیم ہوتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیاست کے طور پر اقتدار لینے کے لیے، حکومت اپنی قائم کر سکیں اس کے لیے نکلے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ آپ اقتدار لینے کے لیے یا خلیفہ بننے کے لیے نہیں نکلے تھے۔ یہ وہ خاندان ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ پروردہ ہیں کہ ان کو حکومتیں دینی آتی ہیں، لینی نہیں آتی۔ آپ پیچھے ذرا تاریخ کی طرف الٹ کر دیکھیں کہ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس عراق کی ایک مختصر سی حکومت تھی۔ ذرا پھر غور فرمائیں، ان کے پاس عراق کی، جس کا کیپٹل کوفہ تھا، وہاں ایک حکومت تھی، اور ان کے والد نے اس حکومت پر 4 سال کے قریب عرصہ گزارا تھا۔ ان کے خیر خواہ بھی تھے، وہاں عزت کرنے والے بھی تھے، جان پہچان والے بھی تھے، اور جب حکومت ان کی 4 سال سے چلی آ رہی تھی تو ظاہر ہے کہ اس میں عوام کے، رعیت کی ضرورتیں پوری ہوتی تھیں، ان کے حقوق بھی ادا ہوتے تھے، اور نظام سارا قائم تھا۔ اس پر سب کا اتفاق ہے، اتنی حکومت ان کے پاس تھی، اور حضرت علی مرتضیٰ کی شہادت کے بعد قوم نے حضرت حسن کو چنا تھا۔
اس میں کوئی مقابلے کی اور کوئی ویو اس میں ہے ہی نہیں. نو پیرل آن دس پوائنٹ ہے ہی نہیں. اور کہ حضرت حسن نے اپنے والد کو بھی حکومت کرتے پایا وہاں, اور اس پر ایک دن نہیں 4-5 سال کے قریب عرصہ گزرا. تو حضرت حسن اسی کے وارث ہوئے. حضور سے پوچھا گیا حضرت علی مرزا سے شہید ہوتے وقت, جب روح کب سے انسی سے پرواز کرنے کو تھی, کہ آپ کے بعد کیا ہم حضرت حسن کو چنیں؟ تو فرمایا نہ میں انکار کرتا ہوں نہ اقرار کرتا ہوں, تم خود فیصلہ کرو. اس وقت حضرت علی مرزا کا جواب اس لیے تھا کہ تم خود کرو. کیوں؟ اگر تو ہوگا سربراہ عوام کا منتخب کردہ تو وہ ان کے سامنے پھر جواب دہ بھی ہوگا. اگر عوام کا منتخب کردہ نہ ہو, ایک آسمانی آواز اس کی حمایت میں ہو, تو پھر اس کو کوئی شخص نہیں کہہ سکے گا کہ نظام حکومت میں اور انتظامیہ میں یہ بات کیوں اس طرح کیوں اس طرح کیوں. وہ کہے تم کون مجھ سے سوال کرنے والے. لیکن اسلام نے نظام حکومت میں یہ بنیادی چیز کہ ہر شخص کو اپنے حق کا بات پوچھنے کا. حتیٰ کہ ایک دفعہ حضرت عمر خطبہ دے رہے تھے تو ان کے بدن پر قمیض ایسی تھی جو 2 چادروں سے بنی تھی. تو ایک شخص کھڑا ہو گیا, کہا لا سمع ولا طاعۃ, کہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے. انک استاثرت علینا, تو نے اپنے آپ کو رعیت پر اپنے عوام پر ترجیح دی ہے. ہر ایک کو ایک ایک چادر ملی. یمنی چادریں جب تقسیم ہوئیں ہر ایک کو ایک ایک ملی, اور یہ لمبی قمیض جو ہے 2 چادروں پہ باندھ نہیں سکتی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم کون ہو مجھ سے سوال کرنے والے, میں تو اللہ رسول کا مقرر کرتا ہوں, تم کون ہو. نہیں, آپ نے سوال کو قبول کیا اور اشارہ کیا اپنے بیٹے کی طرف. تو بیٹے نے کہا جو میرے حصے کی چادر تھی میں نے اپنے والد کو دے دی, اور یہ قمیض ان 2 چادروں سے بن گئی. تو سربراہ جو ہے وہ عوام کے سامنے جواب دہ ہو سکے, اس کے لیے حضرت علی مرزا نے جواب دیا کہ میں نہ انکار کرتا ہوں نہ اقرار کرتا ہوں. اگر تم چنو تو تم کل سوال بھی کر سکتے ہو, پوچھ سکتے ہو, اور سربراہ کو پھر وجہ بتانی پڑے گی. تو حضرت علی مرزا نے کیسا عدل کے ترازو پر تولا ہوا جواب دیا, نہ انکار کرتا ہوں نہ اقرار کرتا ہوں. تو حضرت حسن کے پاس ان کو لوگوں نے چنا, اور ایک سلطنت ان کے پاس تھی جس کا کہ جو حضرت علی مرزا کے ساتھ تقریباً 4 سال یا 4.5 سال کا تسلسل رکھتی تھی. اب یہ وقت ایسا تو نہیں کہ میں ساری تاریخ کو دہراؤں, لیکن یہ بات ہے کہ انہوں نے وہ سلطنت مسلمانوں کا کوئی اتحاد کی خاطر, ان کا جھنڈا ایک کرنے کی خاطر, کیا وہ سلطنت انہوں نے امیر معاویہ کے سپرد کی یا نہیں؟ جب سپرد کر دی تو پھر یہ یقین کرو کہ یہ وہ اتنا پاک اہل بیت کا وہ اتنا اونچی شان والا خاندان ہے, ان کو حکومتیں دینی آتی ہیں, لینے کے لیے نہیں. اب اگر یہ کہیں کہ وہ حکومت لینے کے لیے آئے تھے سامنے, تو پھر تاریخ ایک سوال کرتی ہے کہ پہلے ایک مسئلہ جو اصول کا, جس طرح میں نے عرض کی کہ سربراہ اگر عوام کا چنا ہوا ہو تو پھر وہ جواب دے ہوگا پورے نظام سلطنت پہ. اگر عوام کا چناؤ نہ ہو تو کہے گا تم کون ہو سوال کرنے والے. اس لحاظ سے معاملے پر غور کریں تو میں ایک بات کی توجہ دلاتا ہوں, کیا کہ لینے کا اور دینے کا ترازو ایک ہی ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ایک ہی ہونا چاہیے نا. انصاف یہ ایک بہت بڑا الزام سیدنا مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ پر چلا آ رہا تھا. اس کے پیچھے کون لوگ تھے؟ کوئی اہل کتاب کی کوئی سازشیں تھیں. یہ موضوع اس وقت اس کے بیان کا نہیں, لیکن حضرت علی مرتضیٰ پر یہ اعتراض قائم کر دیا گیا کہ انہوں نے اہل کتاب نے, اور کہا کیا کہ جی حضرت علی مرتضیٰ اپنے حضور کی وفات کے وقت
حق کے لیے اٹھ نہ سکے، حق کے لیے اٹھ نہ سکے۔ خلافت ان کا حق تھا لیکن یہ اس کے لیے اٹھے نہیں۔ اجتماع ہوتے رہے، ان کے سامنے ہوتے رہے، لیکن انہوں نے ان پر انگلی نہیں رکھی، یہ آپ اٹھے ہی نہیں۔ یہاں تک کہ جناب ابو بکر صدیق اپنا عہد پورا کر گئے، بعد میں حضرت عمر کی باری آئی، وہ بھی اپنا عہد پورا کر گئے، اور اس دور میں بھی یہ نہیں اٹھے۔ پھر عثمان کا دور آیا تو بھی یہ نہیں اٹھے۔ تو آخر وجہ کیا ہے کہ جب یہ حکومتیں وہ جائز نہ تھیں تو آخر وجہ کیا ہے کہ یہ اٹھے نہیں؟ تو یہ سوال ایک چلا آ رہا تھا، تو اس کا جواب واعظ کے طور پر تو نہیں دیا جا سکتا، تقریر کے طور پر نہیں دیا جا سکتا۔ کیوں؟ غرض یہ ہوتی ہے کہ مجمع میں جو شخص آئے وہ کچھ اطمینان کی دولت پا کر جائے، ان کو آپس میں الجھا دینا اور لڑا دینا یہ تو کوئی علمی میراث نہیں۔ تو بات سمجھو، حضرت علی مرتضیٰ کے بارے میں یہ جو بات کہی جاتی تھی، ہم تو نہیں کہتے، ہم تو خاندان کے بارے میں یہ یقین رکھتے ہیں۔ شہادت کیا ہے؟ ایک ورثہ محمد کے گھرانے کا، نیا عنوان ہے یہ حق و باطل کے فسانے کا، شہید عشقی واقف ہے اسرار محبت سے، وگرنہ کس کو آتا ہے سری کا سر کٹانے کا۔ بات کہہ دینی آسان ہے، سمجھنی بڑی مشکل ہے۔ تو حضرت علی مرتضیٰ پر یہ جو سوال تھا کہ اگر وہ خلافتیں غلط تھیں تو حضرت علی نے ان کو برداشت کیوں کیا، اٹھے کیوں نہیں؟ تو کچھ لوگ ان کو جواب میں کہتے تھے، کچھ لوگ جواب میں کہتے ہیں کہ جی ان کے پاس طاقت نہیں تھی، ان کے پاس طاقت نہیں تھی، زور ان کے پاس تھا، برادریاں ان کے ساتھ تھیں، قبائل ان کے ساتھ تھے، تو ان کے پاس طاقت نہ تھی۔ تو یہ بات ایک چلی آ رہی تھی۔ اب یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں کہ طاقت نہ ہونے کی بنا پر وہ کھڑے نہیں ہوئے؟ یہ باتیں چلی آ رہی تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حسین امام علی مقام کو یہ شان عطا فرمائی کہ انہوں نے میدان میں اپنا سر کٹا کر بتایا کہ اگر وہ خلافتیں بھی غلط ہوتی تو میرا باپ مجھ سے تو زیادہ تھا۔ آج اگر میں اس اختلاف پر کہ میں اس خلیفہ کو برداشت نہیں کرتا، پسند نہیں کرتا، میں اس کا اقرار نہیں کرتا، اگر آج میں جرأت کے ساتھ اس موضوع پر اپنا سر دے سکتا ہوں، تو اگر پہلے 3 خلافتیں بھی غلط ہوتی تو میرا باپ تو مجھ سے زیادہ غیور تھا۔ اب مثال کے طور پر قیامت کا منظر ہوگا، سب لوگ اپنے اپنے حق کے لیے آئیں گے، اور کربلا کا شہید علی اصغر، وہ بچہ جس کو حسین نے اٹھایا اور ظالموں نے ان کو تیر کا نشانہ بنایا، اگر وہ بچہ ہی کہے کہ یا اللہ میں بچہ تھا، مجھے پر یہ جو حالت آئی، میرے والد حالت پر آئی، تو میں اپنے والد سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ کے باپ آپ پر اس وقت اٹھتے تو آپ پر یہ حالت گزرتی۔ انہوں نے آپ کو بچایا لیکن مقابلے میں نہیں نکلے۔ میں نے کیا جرم کیا تھا کہ مجھے داؤ پر لگا دیا؟ اب باپ بیٹے کی جب گفتگو ہوگی، تصور کی دنیا میں اتریں، جب قیامت کے دن علی اصغر کی اور باپ کی گفتگو ہوگی اور بیٹا یہی کہے کہ جب آپ کو آپ کے والد نے بچایا کہ طاقت نہیں تھی لیکن میدان امتحان میں نہیں پھینکا، تو میں نے اور میرے بھائی علی اکبر نے کیا قصور کیا تھا کہ طاقت نہیں تھی تو ہمیں میدان میں ڈال دیا گیا؟ اگر باپ بیٹے کی یہ گفتگو ہو تو پھر ہم سوچیں کہ آپ کس طرف آئیں گے۔ اس وقت میں صرف آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت حسین نے اپنے پورے خاندان اور علی مرتضیٰ اپنے والد کے پورے کردار اور ان کی پوری تاریخ کے گرد اس طرح حفاظت کا پہرا دیا کہ آج جو بھی علی مرتضیٰ پر اعتراض کرے کہ وہ مرعوب ہو کر طاقت نہیں تھی، دب گئے تھے، ہمیں جواب کے لیے حسین کی شہادت پیش کرنا کافی ہے۔ بے شک بے شک۔ ان تینوں کو کون مانتا ہے؟ پہلے 3 خلفاء جو ہیں ان کو کون مانتے ہیں؟ سنی، ان کو سنی مانتے ہیں نا، دوسرے تو نہیں مانتے۔ تو ان کی خلافت جو ہے وہ قابل اعتراض نہیں۔ اس کے لیے ثبوت فراہم میدان میں کس نے کیا؟ حضرت حسین نے۔ تو اس لیے میں سنی مسلمان کہتا ہوں کہ حسین تمہارا زیادہ ہے اوروں سے، کیونکہ اس حسین کی اس قربانی سے ان تینوں کی تصدیق ہوتی ہے سامنے۔ تو احسان تمہارا۔ اب کیا وجہ؟ کیا سر وارث تو حسین کے تم تھے اور تم باتیں نہیں کرتے؟ بھائی دیکھیے،
اصول ہے ایک کہ انسان حق بیان کرنے سے اگر دوسروں کی طاقت کی وجہ سے زور کی وجہ سے دب جائے اور نہ کر سکے تو پھر ایک ہی جواب ایک ہی ہونا چاہیے کہ یا لڑنا ہے یا نہیں لڑنا. اگر لڑنا ہے تو حسین کا اسوہ تمہارے کافی ہے, اگر نہیں لڑنا تو علی کا تمہارے سامنے رکھا کافی ہے. علی مرتضیٰ ان تینوں کے خلاف نہیں اٹھے اور حضرت حسین ظالم کے خلاف اٹھے. تو اب ایک عبادت ترازو لینے اور دینے کی ایک ہونی چاہیے. اگر ہم ایک ہی پیمانے پر سوچیں تو حضرت حسین آپ کے بڑے محسن ہیں. آپ سب سے زیادہ مجھے طالب علم بھی سوال کیا کرتے ہیں کہ حسین کی شخصیت کے بارے میں ایک ریمارک کریں تو آپ کیا کہیں گے؟ تو میں کہتا ہوں کہ اہل سنت والجماعت تو میرے لیے یہ سرمایہ فخر ہے. حضرت حسین سرمایہ فخر سب سے زیادہ یہ ہے کہ ان خلافتوں پر تصدیق کا نشان ان کی اس عظیم قربانی سے قائم ہوا. اب یہ دیکھیے, آپ سنیں, ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے بارے میں بتایا گیا کہ حضور کا اسوہ کیا ہے. اسوہ کا معنی زندگی, سیرت. تو انسان کی زندگی از کمپرائزڈ آف 2 پارٹس. یہ 2 حصوں کی ہے. انسان کی زندگی 2 حصوں میں منقسم ہے. ون از کالڈ پبلک لائف اینڈ دا سیکنڈ پرائیویٹ لائف. بھائی ایک ہے آپ کی پبلک لائف, وہ جو دنوں میں ظاہر ہوتی ہے, جو دکانوں پر ظاہر ہوتی ہے, جو کارخانوں میں ظاہر ہوتی ہے, جو مارکیٹوں میں ظاہر ہوتی ہے, جو حکومت کے ایوانوں میں ظاہر ہوتی ہے, جو اسمبلیوں میں ظاہر ہوتی ہے. تو یہ ہے پبلک لائف. اور ایک ہے پرائیویٹ لائف, جو پبلک لائف نہیں, صرف گھر کی. وہ کن کو پتہ ہوتا ہے؟ گھر والوں کو. تو پرائیویٹ لائف جو ہے اس کا پتہ ہوتا ہے گھر والوں کو, اور جو پبلک لائف ہوتی ہے اوپن ٹو آل. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا کو نمونہ عمل دینے آئے تھے, اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ تمہاری زندگی جو ہے اس میں اسوہ حسنہ ہے اوروں کے لیے. تو جو اسوہ حسنہ ہے حضور کا وہ پبلک لائف میں ہے یا پرائیویٹ میں یا دونوں میں؟ تو اگر دونوں میں ہے تو پھر جو دانا ہیں ان کو صحابہ کو بھی ماننا پڑے گا کہ جو پبلک لائف کے گواہ ہیں, اور اہل بیت کو بھی ماننا پڑے گا جو پرائیویٹ لائف کے ہیں. اگر ہم یہ کہیں کہ ہم ایک کو مانیں گے ایک کو نہیں تو ہم نے تو زندگی تقسیم کر دی نا. تو زندگی تقسیم نہیں کرنی چاہیے. ہماری زندگی جو ہے وہ مرتب ہوتی ہے دونوں سے, پبلک لائف اور پرائیویٹ لائف. پبلک لائف کے لیے پبلک لائف کو دوست زیادہ جانتے ہیں, ملنے جلنے والے زیادہ جانتے ہیں, حصے دار زیادہ جانتے ہیں. اور جو پرائیویٹ لائف ہے اس کو گھر والے زیادہ جانتے ہیں, وہ بیویاں ہوں یا بچے ہوں گھر والے زیادہ جانتے ہیں. تو بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جب آپ مانتے ہیں, میں نے تقریباً دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہوگا جس میں مجھے جانے کا موقع نہیں ملا, تو میں نے ہر جگہ دیکھا. میں نے کہا کہ انسان کی زندگی کتنے حصوں کی؟ ہر ایک نے یہی جواب دیا, 2 حصوں کی, پبلک لائف اور پرائیویٹ لائف. کوئی دنیا میں ایسا انسان نہیں دیکھا جو صرف پبلک لائف سے زندہ رہے یا جو صرف پرائیویٹ لائف سے زندہ رہے. زندہ رہنے کے لیے دونوں چاہیے یا نہیں؟ دونوں چاہیے. تو اس لیے جو صحیح سلامتی کی راہ صرف صراط مستقیم, صراط مستقیم وہ وہی ہوگی جو آنے والے مسلمانوں اور مومنین کو دونوں دائروں میں رہنمائی باہم پہنچائے, پبلک لائف میں بھی پرائیویٹ لائف میں بھی. اور یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ اس آقا کے صحابہ اور اس آقا کے اہل بیت دونوں کو ماننے کا اقرار کرو تو آپ ان کی زندگی کو پا گئے. اگر کسی ایک پر رہو, ایک پر, تو پھر آپ نے ان کی پوری زندگی نہیں پائی. اور قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ تمہارے لیے اس رسول کی زندگی میں کامل نمونہ ہے. تو رسول کی زندگی کون سی؟ دنوں کی یا راتوں کی بھی؟ دنوں کی بھی راتوں کو بھی. فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اس میں پورا کہہ دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تو دونوں کا کہہ دیا. تو آپ کی زندگی پورا اس میں نمونہ ہے. تو جب پورا نمونہ ہے, پورا نمونہ ہے, تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کس کے ہوئے زیادہ؟ اہل سنت کے ہوئے نا. حسین تو ہیں ہی نہیں کہ جنہوں نے اپنی قربانی سے اہل سنت کا جو بنیادی تصور تھا خلافت کے بارے میں اس کو ایسی روشنی بخشی کہ اب تک قومیں اس کی روشنی میں چلتی رہیں.
تو ایک شخص نے کہا تھا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ آپ سنی اگر اپنے عقیدے پر غور کریں تو دل دو جان سے یہ کہیں گے ہمارے ہیں حسین۔ کیوں؟ ان کی راہ نے ہمیں بتایا کہ پہلے تینوں خلیفہ بھی حق تھے، علی بھی حق تھے۔ اب ایک سوال کا جواب دے کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ایک شخص نے سوال کیا کہ حضرت حسن نے جو اپنی حکومت سپرد کر دی تھی حضرت معاویہ کی، جو حکومت سپرد کر دی وہ مجبوری میں کی تھی، بنو امیہ کا اقتدار تھا، ان کا پلہ بھاری تھا طاقت کے اعتبار سے اور خالق کے اعتبار سے، تو یہ انہوں نے مجبوری میں کی تھی۔ تو میں اس طالب علم کو سمجھانے لگا کہ بھئی ایسا نہ، پہلے یہ دیکھ کہ یہ جو صلح ہوئی ہے، یہ جو صلح ہوئی ہے اس پر نظر تحسین سب سے پہلے کس کی آئی؟ کہتے کس کی آئی؟ میں نے کہا محمد مصطفیٰ کی۔ یہ واقعہ تو پیش آیا، اب واقعہ تو پیش آیا دیر میں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وقت میں یہ آواز اٹھا گئے تھے۔ آپ مسجد میں تھے، حضرت حسن آئے، تو آپ کی اولاد تو یہی تھی، آپ کے بیٹے تو یہی تھے، تو آپ نے حضرت حسن کو بڑی محبت سے اٹھا لیا اور کہا اِنَّ ابنی ھذا، میرا یہ بیٹا سید ہے، اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دونوں جھنڈوں کو پھر ایک کرے گا۔ تو حضور نے اس وقت ان کے ملاپ کی، حضرت حسن اور معاویہ کے ملاپ کی جو پیش گوئی تھی اس کو نظر احسان، نظر تحسین سے دیکھا یا ظلم کی ایک نشانی دیکھی؟ یہ ظلم کی نشانی۔ اگر یہ ظلم کا موضوع ہوتا تو حضور تعریف نہ کرتے، تو حضور نے جو تعریف فرمائی، تو حضور نے جو تعریف فرما دی، تو اس کا معنی یہ کہ اس صلح کو ذرا عزت کی نگاہ سے دیکھیں، عزت کی نگاہ سے دیکھیں، اس کو کسی ظلم کا نشانہ نہ بننے دیں۔ فرمایا میرا یہ بیٹا سید ہے، لعل اللہ یصلح فئتین عظیمتین من المسلمین، اللہ مسلمانوں کے دو جھنڈوں کو ایک کرے گا۔ آج کل کچھ لوگ ہیں زیادہ الیکشن زیادہ، جس طرح ہوتے ہیں نا تقریب زیادہ، تو اس طرح کچھ لوگ ہیں الیکشن زیادہ۔ تو پارٹیاں، یہ مسلم لیگ اس کے اتنے حصے ہو گئے، فلاں جماعت اس کے اتنے حصے ہو گئے، ہر پارٹی تقسیم ہی ہوتی ہے، تو تقسیم در تقسیم، اور آگے بھی کہہ دوں اور پھر در تقسیم، ہاں تو ایسی تقسیم کو ہم اچھا نہیں سمجھتے، ہم کہتے ہیں یہ در تقسیم نہیں در تقسیم ہے۔ اب یہ بات جو ہے کہ یہ جو ہے نا یہ تقسیم کوئی اچھی ہے کہ بڑھتے جاؤ۔ تو طالب علم نے سوال کیا کہ پوری تاریخ مسلمان جب آپس میں لڑتے ہیں، دو جدا ہوئے پھر کبھی اکٹھے ہوئے ہیں؟ پوری تاریخ میں اس وقت سے لے کر الی یومنا ھذا اب تک دیکھتے ہیں تو مسلمان کبھی لڑ کر پھر ایک ہو نہیں، تقسیم در تقسیم در تقسیم، دنیا کہے در پھر بھی کہیں گے در، تو تقسیم ہوئے کہ نہیں؟ میں نے کہا پھر ہم اہل سنت کہتے ہیں جو صحابہ ہیں ان کی مثال نہیں، صحابہ کا گروہ ایسا ہے کہ یہ دو حصوں میں تقسیم بھی ہوئے اور پھر ایک ہو گئے۔ اگر یہ صحابہ کے خلاف، صحابہ کے علاوہ اور کوئی طبقہ اور کوئی وقت اور کوئی زمانہ اس کی شہادت پیش نہیں کرتا کہ دو ہو کے ایک ہوئے ہوں اور صرف صحابہ ہی ہوئے، تو ہمیں کہنا پڑے گا کہ صحابہ انسان تو تھے پر ہم جیسے نہیں، ہم سے اللہ برتر اولا تھا۔ تو ہم یہ جب کہتے ہیں کہ زندگی تقسیم ہے، پرائیویٹ لائف اور پبلک لائف میں، تو اگر دونوں زندگیوں کو ملا کر چلیں تو پھر زندگی بدنام نہیں ہوگی۔ اگر دونوں زندگیوں کو علیحدہ علیحدہ، یعنی پرائیویٹ کو اور پبلک کو علیحدہ علیحدہ کریں تو پھر زندگی بدنام ہو جاتی ہے نا۔ تو ہمیں اپنے آپ کو بدنامی سے ہی بچانا ہے، اور بدنامی سے بچاتے ہوئے ہم کہیں کہ زندگی ایک ہے اور ایک ہے۔ جس طرح دونوں ہاتھوں کو ہاتھوں میں ڈالا جائے اور انگلیوں کو انگلیوں میں ڈالا جائے تو ایک دائرہ اتحاد قائم ہوتا ہے، اور قطب ولایت کی بنا ہی اسی پر ہے کہ لینے اور دینے کے ترازو ایک ہوں۔ تو میں اس وقت کوئی تقریر تو اس موضوع پر نہیں کرتا، لیکن اتنی بات کہتا ہوں کہ جو کچھ پہلے بیان کیا میں ان کی تائید کر کے جو ان کو سعادت ملی، ثواب ملا، اس میں شریک ہونا چاہتا ہوں۔ اور پھر یہ کہ اپنے بھائیوں کو یہ کہتا ہوں کہ جب آپ نے اپنے بھائیوں کو ہی سمجھانا ہے
تو پھر آپ کا طریقہ پیار کا ہونا چاہیے، استدلال کا ہونا چاہیے، قوت کا ہونا چاہیے، اور عقل کے تقاضوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ لڑنا نہیں، لڑنا کی ضرورت کا حل نہیں، لڑنا کی ضرورت کا حل نہیں۔ جب آپ کے ذہن میں یہ بات ہوگا تو لڑنا کی ضرورت کا حل نہیں۔ ایک دفعہ میں نے یہ بات کہی تو ایک آدمی کہتا جی ہم نے 1200 سال لڑ کر دیکھ لیا، کیا لے لیا، کیا لے لیا؟ میں نے کہا یہ تم نے کہا ہے، میں اس پر اپنا حق محفوظ رکھتا ہوں، پھر کبھی وما علینا الا البلاغ۔ یا اللہ یہاں جو نوجوان بیٹھے ہیں، جو ساتھی بیٹھے ہیں، ان کے دلوں کو جوڑ دے۔ اللہ مؤلف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم، اللہ ان کے دلوں کو جوڑ دے۔ یا اللہ مسلمانوں کو ایک قوم بنا، مسلمانوں پر ایک جھنڈا لہرا، مسلمان ایک قوم تیرے حبیب کی امت ہے، ہمیں بھی اس امت میں رکھ، اسی امت کے طور پر زندہ رہنے کی توفیق عطا فرما، اور امت کے طور پر بھی ہی مرنا نصیب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جب بھی درود بھیجو تو آل کے ساتھ، آل کے ساتھ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ وبناتہ وعشیرتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا